النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین الحج کو ہوئے، ایک یہ کہ 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور مظلومانہ طور پر انہیں شہید کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے اور 10 ہجری کو 18 ذوالحج کو ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے چند پہلوؤں کو بھی انشاءاللہ اجاگر کرنا ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہوا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ 18 ذوالحج سے نہیں ہے بلکہ ان حالات سے ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں ان کی گورنمنٹ کی رضامندی سے اور گورنمنٹ کی اجازت سے
قلب و جگر جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اس تناظر میں ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ سامعین محترم، سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 ذوالحج 35 ہجری کو شہید ہوئے، خلیفہ سوم، ذو النورین، داماد رسول اور صاحب ذی الہجرتین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی کی ایک منفرد شان ہے، ایک الگ مقام ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نظر ڈالی اور زمانے کے جو بہترین لوگ تھے اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کے صحابی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. ہر صحابی کی ایک اپنی شان ہے، ایک منفرد مقام ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم سیرت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن میں سے ہر ایک چیز جو ہے نا وہ انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے کافی ہے، اور وہ انسان کے کامل مومن بننے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، وہ ان کی حق پرستی ہے. گروہ پرستی نہیں، حق پرستی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ایک انسانی جبلت ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اپنے گروہ کا اور اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے. یہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو قانونی حیثیت دے دی گئی نا ہماری ملک کی سیاست میں کہ یہ پارٹی پالیسی ہے، یعنی پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ایکچولی یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. یعنی انسان کو گروہ پرست نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق پرست ہونا چاہیے. اور پھر خاندانی معاملات تو ہمیشہ رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کچھ مشرک بھی آ کے سنا کرتے تھے، اور ان میں ابو جہل بھی آ کے بیٹھا کرتا تھا. تو اخنس بن شریک کہتا ہے کہ ایک دن میں ابو جہل کے گھر چلا گیا. میں نے اسے کہا کہ تم چھپ کے تلاوت سنتے ہو، کیا محمد سچے ہیں؟ اس نے کہا بالکل سچے ہیں، اللہ کی قسم ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. میں نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے؟
کہنے لگا ہمارے اور ان کے قبیلے کا مقابلہ تھا، ہم نے بھی غریبوں کی خدمت کی، انہوں نے بھی غریبوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا، انہوں نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ مطلب کیا ہے کہ ابو جہل بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو جھٹلاتا نہیں تھا، لیکن گروہ پرستی اس پر غالب تھی، وہ مانا نہیں، گروہ پرست تھا۔ اور مسیلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے بنو حنیفہ کے لوگ، ان سے پوچھا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ بنو حنیفہ جو ہے، یہ جو مسیلمہ ہے یہ سچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سچا تو نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کافر مانتے کیوں ہو؟ کہنے لگے یار ہے تو جھوٹا ہے تو ہمارے قبیلے کا نا، بنو ہاشم کے سچے سے ہمارے قبیلے کا جھوٹا بہتر ہے۔ یہ تھی قبائل پرستی اور گروہ پرستی۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں دشمنی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں بڑی پرانی دشمنی تھی، اور یہ دشمنی کئی نسلوں پر محیط تھی۔ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء میں حضرت عبد مناف کا ذکر آتا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا اور ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ عبد الشمس اور ہاشم۔ عبد الشمس جو تھا اس کے بیٹے کا نام امیہ تھا، امیہ کے بیٹے کا نام مناف تھا، معاف کرنا عفان تھا۔ امیہ کے بیٹے کا نام ابو العاص تھا، امیہ کا بیٹا ابو العاص، ابو العاص کا بیٹا تھا عفان، اور عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان، یعنی حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس۔ ہاشم جو تھا، ہاشم جو تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، حضرت ہاشم، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس جس پیشانی میں بھی رہا اللہ نے اسے منور کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابرہ جب آیا تھا کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اور وہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ لے گیا تھا ہانک کے، تو جب حضرت عبد المطلب وہاں گئے، اب وہ سرکش بادشاہ ہے، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا ان کی تعظیم میں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جو سرکار کا نور چمک رہا تھا نا، جس میں کبھی سرکار کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جو چمکتا تھا، اس چمک کی وجہ سے ابرہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا ان کا احترام کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک الگ شان تھی آپ کے آباء و اجداد کی۔ حضرت ہاشم جو تھے وہ بڑے زیرک تھے، بڑے محنتی تھے، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ انہوں نے بڑے کاروبار کیے، بڑی تجارت کی، اور بڑا رزق کمایا، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی ان کے مراسم ہو گئے۔ امیہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میرا بھتیجا مجھ سے آگے بڑھ جائے، ایک سرداری کا جنون تو تھا سب میں۔
انہوں نے یہ طے کیا کہ امیہ اور ہاشم کا آپس میں کسی مسئلے میں مناظرہ ہوگا، جو مناظرہ ہار جائے گا وہ جیتنے والے کو 50 اونٹ دے گا بہترین نسل کے، اور 1000 درہم دے گا، اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا۔ یعنی یہ طے پایا دونوں میں۔ ایک بندے کو فیصل مقرر کر لیا گیا۔ اب جناب مناظرہ ہوا کسی مسئلے میں، حضرت ہاشم وہ مناظرہ جیت گئے، منصف نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ امیہ نے اونٹ دیے، درہم دیے جو طے تھے، یہ لوگ اپنے بات کے بڑے پکے تھے عرب، اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو گیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی سے مراد ہے کہ ہاشم کی اولاد اور بنو امیہ کی اولاد کی آپس میں دشمنی۔ اب سامعین محترم، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر رسول امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں یہ 4 نسلوں کی دشمنی ہے۔ جن خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے نا، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے آباء و اجداد میں کس وجہ سے دشمنی ہے، لیکن وہ ہوتے دشمن ہیں ان کے، جن کے دشمن ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اتنی گہری دشمنی۔ پھر آپ ذرا تھوڑا سا اور ٹھہر جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گروہی تقسیم سے اوپر اٹھ کر جینے والی شخصیت ہیں۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں دشمنی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے جو شوہر تھے حضرت عاص، وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ یعنی ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی بنو امیہ سے کی تھی، بنو امیہ کے ایک صاحب سے کی تھی حضرت عاص سے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور یاد رہے، اب آپ دیکھیں، اب ذرا حضرت عثمان کی عظمت پہ آپ غور کرنا۔ عاص جو ہے نا، ابو العاص، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن اسلام نہیں لائے۔ شروع میں اسلام نہیں لائے، داماد ہیں، رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن اسلام نہیں لائے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد مشرکوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے اسلام کے خلاف، قیدی ہو گئے جیسے دوسرے لوگ قیدی ہوئے۔ اب ان کو فدیہ دے کے رہا کروانا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ زینب میری وجہ سے بڑی ستائی گئی، تو انہوں نے وہ ہار فدیہ میں بھیجا جو انہیں جہیز میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ انہوں نے وہ ہار بھیج دیا کہ فدیے میں دے کر میرے شوہر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی تھی، تو سرکار کے دل پہ ایک بڑی کیفیت طاری ہوئی۔ بہرحال پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حضرت عثمان کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود اس کے کہ بنو امیہ کے ہیں اور خاندانی دشمنی ہے، لیکن بنو امیہ کے کیمپ کا پہلا بندہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے
بنو ہاشم کے کیمپ میں گیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخدا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب تھا کہ آقا میں بک گیا ہوں آپ کے قدموں میں، میں بک گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں۔ اپنے مخالف قبیلے میں جب حق دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے کوئی تردد نہیں کیا اور جا کر اولی اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہیں۔ تو یہ جو حق پرستی ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ اور میرے بھائی آپ یقین جانیے پوری رات نوافل پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا خاندانی دشمنی ہوتے ہوئے کوئی حق کی بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ خاندان کا مسئلہ ہے، یہ میرے بھائی ہے۔ وہ عربوں کا ایک مقولہ تھا، انصر اخاک ظالما و مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرب کہتے تھے تیرا بھائی سچا ہے پھر بھی اس کی مدد کر، جھوٹا ہے پھر بھی اس کی مدد کر، تیرا بھائی جو ہے۔ تو سرکار نے بھی یہی بات فرمائی، انصر اخاک ظالما و مظلوم۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک لینا اس کی مدد کرنا ہے۔ کنسپٹ بدل دیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اب دیکھیں آپ دیکھیں نا ایک بندے کو اللہ کو یاد کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوگا، آپ اسے احترام کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ مجھے پتھر مار لو، مجھ پہ تشدد کر لو، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان شہزادوں کی طرح پلے تھے، شہزادوں کی طرح، لیکن اسلام قبول کرنے پہ ان پر جو تشدد کیا گیا ان کے خاندان کی طرف سے، بالخصوص حکم کی طرف سے، کہ وہ بوری میں باندھ دیتا تھا، دھواں دیتا تھا حضرت عثمان کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں جو اسلام کی محبت تھی وہ آئے دن بڑھتی گئی، کم نہیں ہوئی۔ اب آگے آ جائیں، اب حضرت عثمان کی عظمت کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ سامعین محترم، بعد میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع پر، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا دین سے کتنا تعلق ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرمائے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہم عموماً دین کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں یا ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے یا ہماری خواہشات سے ٹکراتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، ہم کبھی اس سے اپنی بیٹی کا یا کسی عزیزہ کا نکاح نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا کہ ایک نہیں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔
اور علماء کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس کے عقد میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان کو۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان کے ایمان پر اعتماد تھا۔ پھر آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی صلبی بیٹیاں نہیں تھی، بلکہ وہ تو سابقہ خامند سے تھی۔ اور پھر ایک تو بس ایسا کوئی انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ خواہ بات ہوتی کچھ نہیں، بس پاگل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا سرکار کا، 3-4 سال اولاد نہیں ہوئی، 40 میں آپ نے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو اتنے 10 11 12 سال میں یہ 2 بیٹیوں کی شادی کیسے ہو گئی تھی؟ او بھائی تمہیں کس نے کہا تھا شادی ہو گئی تھی؟ نکاح ہوا تھا، اور نکاح تو 1 دن کی بچی کا بھی ہو سکتا ہے، نکاح تو 1 دن کی بچی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے 12 سال کے عمر میں اگر بچے فوت ہو جائیں، یا مطلب یہ صرف نکاح ہو، تو اس میں کون سی رکاوٹ ہے کہ بندے کے 4-5 بچے ہو جائیں؟ میں یہ کہتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ شادی ہو گئی تھی پھر بات مانی جائے، بھائی نکاح ہوا تھا، بیٹیاں اپنے گھر تھی، نکاح تو کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ دلائل کو آپ رہنے دیں، ورنہ اس پر چڑھتے سورج کا انکار کرنا شاید اتنا عجیب نہ ہو جتنا اس حقیقت کا انکار کرنا ہے کہ اصول کافی میں ولدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم و طاہر و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ و زینب، کہ خدیجہ سے سرکار کی اولاد ہوئی، قاسم طاہر رقیہ سب اولاد کے نام سوائے حضرت ابراہیم۔ من خدیجہ تا ولدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ تا، خدیجہ سے سرکار کی اولاد ہوئی، صلبی بیٹیاں تو پھر نہ ہوئی نا۔ خیر میں علی سبیل التنزل بات کرتا ہوں۔ فرض کیجئے گا کہ جناب صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، پچھلے خامن سے تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اپنی شادی کرے کسی بیوہ خاتون سے، اور بیوہ خاتون کی کوئی بیٹی ہو پچھلے خامن سے، ایمان سے کہنا تو کیا اس کی غیرت اجازت دے گی کہ میں اس بیٹی کا نکاح جس کا وہ کفیل ہے کسی غیر مسلم سے کر دوں؟ میری کون سی صلبی بیٹی ہے؟ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ کیونکہ صلبی بیٹی نہیں ہے لہذا میں اس کا نکاح اس سے کر دوں جو مومن ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ جو بات اپنے بارے میں سوچ کے تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بات کس دھڑلے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر دی جاتی؟ میرے بھائی، حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دینا یہ وہ اعتماد ہے رسول کریم۔ پھر میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دیکھیں کچھ لوگ مرتد ہوئے، مثلا عبداللہ بن ابی سرح تھا، مرتد ہوا، اور بھی کچھ لوگ مرتد ہوئے، لیکن جو لوگ مرتد ہوئے مجھے ایک بندہ دکھا دو جس نے بعد میں مرتد ہونا ہو اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف میں ایک جملہ بھی فرمایا ہو۔ یار اب بندے کو نہ پرکھ سکنا تیری اور میری کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں۔ جو بندے یہ کہتے ہیں نا پہلے تو یہ تھا اور بعد میں یہ ہو گیا لہذا یہ ہو گیا، اور بھائی جو بندہ مخلص نہ ہو اسے مخلص سمجھ لیا جائے، یہ تیری یا میری کمزوری ہو سکتی ہے،
امام الانبیاء کی کمزوری یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حکمت بھی کی مکمل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کا علم بھی ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ سامعین محترم، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ وہ اعتماد، اور پھر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ انہوں نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والا، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بعد وہ جوڑا، وہ زوجین جنہوں نے ہجرت کی ہے دین کے لیے، وہ حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، اور بندے میں بگاڑ جو آتا ہے وہ زیادہ تر اس کے مال کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ مادیت کے مال و اسباب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے میں بگاڑ آتا ہے۔ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ حالات بندے کو بدلتے ہیں، مال بندے میں بگاڑ لاتا ہے۔ وہ ایک مغربی دانشور کا جملہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹلی پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ طاقت بندے میں بگاڑ لاتی ہے اور مکمل طاقت مکمل بگاڑ لاتی ہے۔ یعنی جتنا بندے میں طاقت آتی ہے نا، اتنا بندے میں بگاڑ آتا جاتا ہے۔ پہلے بڑا شریف ہوتا ہے، جب اللہ مال دیتا ہے تو بدل جاتا ہے، پہچانتے نہیں ہیں کسی کو۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اس کنسپٹ کو ختم کر دیا۔ انہیں اللہ نے اقتدار بھی دیا، لیکن ان کے سر سجدے سے اٹھے ہی نہیں۔ وہ 24 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، لیکن کپڑے پہ پابند لگے ہوتے تھے۔ سامعین محترم، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت نہ کماؤ، اسلام یہ کہتا ہے کہ مال دولت کماؤ، رزق کماؤ، لیکن رزق تمہیں اللہ سے باغی نہ کر دے، رزق تمہیں اللہ سے دور نہ لے جائے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صاحب مال بندے ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، اور پھر اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا تھا۔ ایک صوفی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے، لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ مال سب کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا، اور اللہ حضرت عثمان سے بڑا راضی تھا کہ آپ نے اس طرح مال راہ خدا میں لٹایا کہ جنت کو حاصل کیا۔ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے مال دیتا ہے، اللہ اسے جنت دے گا۔ حضرت عثمان اٹھے، عرض کیا آقا میں حاضر ہوں۔ پھر بیر معونہ کا واقعہ آیا، آقا میں حاضر ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ خود بڑے امیر صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف، یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ مال دو۔
راہ خدا میں جہاد کے لیے حضرت عثمان نے سینکڑوں اونٹ دیے، مال و دولت سے بھرے ہوئے، اور 1000 درہم دیے، تو سرکار منبر پر بیٹھے تھے اور درہموں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرماتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان کو اللہ نے مال دیا، لیکن انہوں نے مال کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا۔ اب جانتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے گئے تھے، حضرت عثمان نے خریدی 400 درہم میں، اور پھر حضرت علی کو تحفے میں پیش کر دی کہ میرے بھائی تمہاری شادی ہے، یہ تحفہ قبول کیجئے میری طرف سے۔ سامعین محترم، آپ ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو لے لیں۔ اب کیونکہ آج وقت ذرا کم ہے، موضوع زیادہ ہیں، اب میں حضرت عثمان کی ایک اور خدمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق لکھوایا۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق لکھوایا۔ دیکھیں، جب قرآن مجید نازل ہوا تو قبیلوں کے مختلف لہجے تھے۔ بعض قبیلے یعلمون کو یعلمون پڑھتے تھے، بعض قبیلے یا کو تا پڑھتے تھے، یعلمون کو تعلمون پڑھتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کو اجازت دی کہ تم اپنی اپنی لغت کے مطابق قرآن کا تلفظ کر سکتے ہو، یہ ایک اجازت تھی ایک وقت کے لیے، لیکن قرآن مجید نازل ہوا تھا لغت قریش کے مطابق، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قریشی تھے، نازل ہوا تھا لغت قریش پر۔ جب تک تو دین عرب میں رہا تو یہ چیز فتنے کا باعث نہ بنی، کیونکہ عرب سمجھتے تھے زبان کے محاورات کو، لیکن جب اسلام عجم میں پہنچا تو پھر یہی چیز فتنے کا باعث بن گئی۔ لوگوں نے کہنا اب ایک بندہ یعلمون کو تعلمون پڑھے تو اسے معاف کرتے ہیں، کیونکہ یعنی مراد یہ ہے کہ بات بدل جاتی ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جب یہ چیز فتنے کا باعث بنی تو تب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس ہے، اس وقت آپ خلیفہ تھے، کہ قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق لکھوائیے ورنہ امت میں فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قرآن مجید پہلے جمع ہوا تھا عہد ابو بکر میں، لیکن وہاں پر مختلف قرات کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کو لکھا گیا۔ اور دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن مجید جو ہے نا، جیسے اس کے الفاظ معصور ہیں، ہم بدل نہیں سکتے، اس طرح اس کی کتابت بھی معصور ہے، اسے بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ مثلا رب العالمین، عالمین کو آپ عین کے بعد الف سے بھی لکھ سکتے ہیں، عین کے اوپر کھڑی زبر سے بھی، لیکن آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ جیسے مرضی لکھ دیں، جیسے قرآن میں لکھا ہے آپ کو ویسے ہی لکھنا ہوگا۔ یہ حفاظت قرآن کا ایک پہلو ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ، عیدن میں ایک ٹنڈا زائد ہوتا ہے، شوشہ، حالانکہ بعیدن اگر آپ پڑھیں گے تو مطلق یا آتی ہے، اس شوشے کا جواب نہیں بنتا، لیکن ڈالا جاتا ہے۔ کوئی قرآن دیکھ لینا
کیونکہ حضرت عثمان نے جب کتابت کروائی تو اسے اسی طرح لکھا گیا تھا۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق لکھوایا۔ باقی جو نسخے تھے جو لوگوں نے اپنے مختلف قرات کے مطابق لوگوں کے پاس تھے، اپنے اپنے قبیلوں کی قرات کے مطابق، انہیں ضائع کروا دیا تاکہ کل کو فتنہ نہ پڑے، اور اس کی 7 کاپیاں کر کے 7 اسلامی جو بڑے بڑے مراکز تھے ان میں بھیج دیے گئے۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان کا لغت قریش کے مطابق لکھوایا گیا قرآن ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے حضرت عثمان غنی کا ممنون ہونا پڑے گا کہ انہوں نے امت کو لغت قریش پہ اکٹھا کیا ہے۔ اور جو بندہ حضرت عثمان کے ایمان میں شک کرے گا، مجھے بتاؤ وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ کیسے وہ قرآن کریم کی صداقت پہ یقین کرے گا؟ تو یہ حضرت عثمان کا ایک احسان ہے، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، قرآن ہم جمع کریں گے۔ اور جامع القرآن کون ہے؟ حضرت عثمان۔ کیوں؟ کہ بیعت رضوان کے موقع پر جب حضرت عثمان سفیر بن کے گئے، سفیر اس کو نہیں بنایا جاتا جس کی وفاداری مشکوک ہو، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس کی وفاداری کا یقین ہو۔ سرکار نے سفیر بنا کے بھیجا، بعد میں افواہ پھیل گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، تو سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لی خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ تو جو صحابہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں خون عثمان کے قصاص کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن کے قصاص کی بیعت کرنے والوں سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ اس عثمان سے کتنا راضی ہوگا جس کے قصاص کا یہ مرتبہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اور اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے بیعت کی۔ اور اس موقع پہ اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ گویا عثمان کا ہاتھ رسول کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور رسول کریم علیہ السلام کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، تو بالواسطہ حضرت عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے جمع کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بننے کی سعادت ملی۔ سامعین محترم، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عثمان کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ سویڈن میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ میرا ایک جاننے والا پیرس میں رہتا ہے، میری کبھی ملاقات تو اس سے نہیں ہوئی، کوئی کتابوں کے حوالے سے اس نے مجھے رابطہ کیا تھا، کبھی سلام دعا سے اس سے میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار یہ کبھی فرانس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، اب سویڈن میں ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کی نفسیات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ایسا عمل کرتے ہوں جس کے ریئیکشن میں وہ یہ کام کرتے ہوں۔ اس نے مجھے کہا جی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی ایک بندے کا مذہب ہے، ایک بندے کا مقدس کتاب ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، مجھے اس کے جذبات کی توہین کرنے کا تو حق نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں جو کرتے ہیں وہ کوئی ایک فرد نہیں کرتا، وہ ایک پلاننگ کے تحت کرتے ہیں۔
جیسے یہ جو ہے، یہ جو واقعہ اب ہوا ہے، یہ یہاں تک میری معلومات ہیں کہ عدالت نے اجازت دی تھی اس کو جلانے کی، یعنی یہ کسی فرد کا معاملہ نہیں تھا، سویڈن حکومت کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا بھائی، اس نے کہا جی بات یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسا واقعہ کریں گے نا تو مسلمان جذباتی ہیں، یہ جذبات میں آئیں گے، یہ آگ لگائیں گے عمارتوں کو، پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو یہ کس قدر فتنہ پرور لوگ ہیں، انہوں نے عمارتیں جلا دی، عمارتوں کا کیا قصور تھا اس میں؟ اور پھر وہ اس بہانے سے مسلمانوں کے خلاف سخت سے سخت قوانین جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی دیندار بندے کو بلائے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے مراکز میں آئیں، یعنی انہوں نے ایسے قوانین جو ہیں وہ پاس کر لیے۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں گا، اب کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کا محسن نہیں ہے، وہ انسانیت کا محسن ہے۔ ذات پات کے بت قرآن نے توڑے ہیں، بادشاہی کا نظام قرآن نے توڑا ہے، بادشاہ کو قانون کے سامنے قرآن نے پیش کیا ہے، انسانیت پر جتنے احسانات قرآن نے کیے ہیں کوئی بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، یہ جو واقعہ ہے ایکچولی یہ حکومتی سطح کا واقعہ ہے۔ یہ عالم اسلام کی جو حکومتیں ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، فارمیلٹی نہیں کہ ہم نے یہ مذمت کر دی۔ مذمت تو ہم بے بس لوگ کرتے ہیں نا، مذمت تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ تم عالمی سطح پہ یہ ملت اسلامیہ کے سربراہوں کا فرض ہے کہ وہ عالمی سطح پہ ایسا قانون بنائیں کہ کسی بدبخت کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو سکے، اور جو بندہ ایسا کرے اس کو وہ سزا دی جائے جو اس کی بنتی ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کریں۔ ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ بات ہوئی، جیسے وہ ایک غالباً عراق کی ٹیم تھی جو فٹ بال کی، جب وہ گراؤنڈ میں گئے تو وہ قرآن اپنے ساتھ لے کے گئے تھے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی سینکڑوں لوگ، بچے کم از کم بات باہر آئیں، وہ کہیں ہم قرآن مجید کو حفظ کریں گے، لوگ اجتماعی طور پر قرآن مجید سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چلے کہ ہماری یہ خباثتیں مسلمانوں کے قرآن کے تعلق کو کمزور نہیں کر سکتی، بلکہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اور جس طریقے سے احتجاج پرامن احتجاج کرنا یہ بھی ہر مسلمان کا حق بھی ہے اور اسے چاہیے بھی، لیکن اس میں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوگی تو ان کو اپنے مقاصد حاصل ہوں گے، اس لیے توڑ پھوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، وقت تو میرا ختم ہو گیا، 1-2 منٹ میں میں آخری بات کر دوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 ذوالحج کو فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد رہے، ایک ہوتا ہے لفظ ولایت واو کے زبر کے ساتھ، ولایت کا معنی ہوتا ہے دوستی، محبوبیت، ایک ہے ولایت۔ ولایت اگرچہ ولایت اور ولایت قریب المعنی ہیں، لیکن زمخشری کہتے ہیں اس میں یہ فرق ہے، ہو جاتا ہے۔ ولایت کہتے ہیں حاکمیت کو، کسی کی بادشاہی کو ولایت کہتے ہیں،
اور کسی کی دوستی اور محبوبیت کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ جو اعلان تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا، آپ کی محبت کا اعلان تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ پس منظر کو دیکھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہو اے اللہ کے رسول آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ آمیز بات کی تھی، اور جس نے کی تھی اسے بھی دھڑلے سے منافق نہیں کہہ دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات ہیں میرے بھائی۔ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں الجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ کوئی ہے ماں کا لال جو حضرت موسیٰ کو برا کہے؟ یہ نبیوں کا معاملہ ہے، تجھے کس نے جج بنا دیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، تمہیں کس نے جج بنا دیا ہے؟ تو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے جو شرف صحابیت کے منافی ہو۔ تو شکایت کی، لیکن وہ شکایت بے جا تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، میرے مالک جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں مولا کا لفظ ولایت سے نکلا ہے، جس کا معنی دوستی ہے، کیونکہ مقابلے میں دشمنی کا لفظ آیا ہے۔ پھر دیکھیے یہ شکایت کس نے لگائی تھی؟ وہ تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شکایت لگائی تھی۔ کوئی مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ وہ خود اس کو روایت کر، ان کے بیٹے عبداللہ اپنے والد بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بریدہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کی محبت کے لازمی ہونے کو بیان کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے بعد میری نظر میں روئے زمین کے لوگوں میں سے کوئی بھی حضرت علی سے بڑھ کر محبوب نہیں رہا تھا، جب سرکار نے یہ فرما دیا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے۔ اب جو لوگ حب صحابہ کے نام پر حضرت علی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے ایمان کی نعمت کو کھونے والے ہیں۔ سرکار نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کا مدار قرار دے دیا کہ جیسے میری محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا، اس طرح علی کی محبت کے بغیر بھی ایمان نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔